نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك رب زدني علما اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اذان اور اقامت کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آیا ہے کہ کیا پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنا چاہیے یا نہیں۔ نومولود بچے یا بچی کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی حدیث و سنت سے ثابت ہے اور یہ عمل صحیح ہے۔ اس عمل کے صحیح ہونے کے لیے ہم کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی دلیل حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کہی جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جنم دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام احمد اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، یعنی حسن درجے کی حدیث ہے۔ دوسری دلیل حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اسے ام الصبیان تکلیف نہیں دے گی۔ اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ ام الصبیان جو ہے وہ ایک جنی کا نام ہے، یعنی جیسے کہ مرد جن ہوتے ہیں اسی طرح سے عورت جن بھی ہوتی ہے، تو یہ اس کا نام ہے۔ یہ جنی ہر نومولود کو اذیت اور تکلیف دیتی ہے، تو اس عمل کی برکت سے اس کے شر سے بچہ محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے دن ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سند کے لحاظ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بہتر قرار دیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو ہم نے روایت پڑھی جس کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ ابن عباس والی روایت زیادہ پاورفل ہے اور حدیث ابی رافع کے لیے بہتر شاہد قرار دیا ہے۔ یعنی جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی جس کے راوی حضرت ابو رافع تھے، تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ والی حدیث جو ابن عباس والی حدیث ہے یہ ابو رافع والی حدیث کے لیے بہتر شاہد ہے، یعنی ایک اور ہمیں گواہی مل گئی کہ یہ عمل درست ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور دلیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اسی حالت میں لیتے تھے، یعنی وہ کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہوتے اور اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے اور اس وقت اس کا نام بھی رکھتے۔ اسے مصنف عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ اب اس عمل کو مسنون اور صحیح قرار دینے والے علماء میں ایک لمبی لسٹ ہے جس میں امام ترمذی ہیں جو کہتے ہیں یہ عمل بالکل صحیح ہے، امام نووی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں یہ عمل بالکل درست ہے، مسنون ہے، حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ عمل بالکل درست ہے۔ اسی طرح سے علامہ شوکانی رحمہ اللہ بھی اس عمل کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ ابن القیم الجوزیہ اس عمل کو بالکل صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے بھی اس عمل کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے حدیث ابو رافع کو تقویت دینے کے لیے حدیث ابن عباس جو بیہقی میں ہے
پیش کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ عمل صحیح ہے، یعنی شیخ البانی بھی اس کے قائل ہو گئے۔ ان سب دلائل کے بعد خلاصہ کیا نکلا کہ یہ عمل مسنون اور صحیح ہے۔ کون سا عمل؟ کہ جب بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات کلیئر ہے اچھے سے۔ آج انشاءاللہ ہم نے نیا چیپٹر شروع کرنا ہے، قبلہ اور سترہ۔ نماز میں قبلے کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 144، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ بس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، یعنی مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تو نماز میں قبلے کو فالو کرنا بہت ضروری ہے، اور دلیل کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے۔ اس قبلے کی تاریخ کیا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم قباء کے مقام پر صبح کی نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ حالت نماز ہی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک پیغام دینے والے نے آ کر خبر دی کہ آج رات قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے جس میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بس تم اپنا رخ اسی طرف کر لو۔ اس وقت نمازیوں کا رخ شام کی جانب تھا۔ اعلان سن کر سب گھوم کر کعبے کی طرف پھر گئے، یعنی نماز ہی میں گھوم کر کعبے کی طرف پھر گئے۔ امام بھی گھوم کر سامنے کی طرف آ گیا اور کعبے کی طرف رخ کر لیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس واقعے سے آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیسا جذبہ رکھتے تھے۔ سمعنا و اطعنا کی بہت بہترین مثال اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حکم سنا اور نماز ہی کی حالت میں اپنے رخ کو تبدیل کر لیا۔ کوئی کنفرمیشن بھی نہ چاہی کہ جب ایک شخص نے آ کر کہا ہے، اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے، تو اسی وقت انہوں نے اپنے رخ کو بدل دیا۔ اس سے انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور مسئلہ بھی آگے اخذ کریں گے کہ اگر کوئی شخص غلط سمت میں نماز پڑھ رہا ہو اور آپ دوران نماز اس کو ٹھیک کر دیں، یعنی قبلہ اس کا ٹھیک کر دیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا رخ دوران نماز بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جب نماز کے دوران درست سمت پتہ چل جائے تو اسی وقت ہی ادھر رخ کر لینا چاہیے۔ جو نماز غلط سمت پڑھ لی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی نہیں دہرائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ پس منظر تھا قبلے کی تبدیلی کا، اور اس آیت کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کہ کس طرح سے قبلہ چینج ہوا، اور قبلے کو کتنا کمپلسری ہے نماز میں فالو کرنا۔ پھر اسی طرح سے ہم اسی چیپٹر میں سترہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ سترہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پردہ یا اوٹ۔ مراد ہر وہ چیز جو نمازی بوقت نماز اپنے سامنے رکھ لے تاکہ لوگ اس کی نماز میں خلل نہ ڈال سکیں۔ ابن خزیمہ کی روایت میں آتا ہے کہ سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ ایکچولی سترہ رکھنے سے ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سامنے ایک آڑ رکھ لی ہے، اور اب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آس پاس ڈسٹریکشن ہے، آپ کے آگے سے کوئی گزر بھی جاتا ہے، یعنی سترے کے بعد جو جگہ ہے وہاں سے اگر کوئی گزر بھی جاتا ہے تو وہ آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرے گا۔ ایک نفسیاتی اثر بھی ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ سترہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ شیطان اس کی نماز کو کاٹ نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ ہم ان دونوں چیزوں کو اس چیپٹر میں پڑھیں گے، یعنی ہم قبلہ کے حوالے سے بھی احکامات اس چیپٹر میں بیان کیے جائیں گے اور سترہ کے حوالے سے بھی احکامات بیان کیے جائیں گے۔ احکام قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا۔
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلته حیث توجہت به یومئ ایماء صلاة اللیل الا الفرائض ویوتر علی راحلته. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر رات کی نماز یعنی فرضوں کے علاوہ اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے، سواری کا منہ چاہے جدھر بھی ہوتا. فرضوں کو سواری پر نہ پڑھتے، البتہ وطر سواری پر ہی پڑھتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی ادائیگی اپنی سواری پر کیا کرتے تھے. اس دور میں سفر کافی طویل ہوتے تھے، 8 دن، 10 دن، 3 دن، اسی طرح سے 1 ماہ، اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے کہ پھر بار بار اپنی سواری کو کسی جگہ روکنا اور نوافل کو ادا کرنا مشکل ہوتا تھا. تو پھر سواری پر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوافل کو ادا کر لیا کرتے تھے. اب اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سواری پر رکوع اور سجود کرنا جس طرح سے ہم عام حالات میں کرتے ہیں ممکن نہیں ہے. سواری پر اشارے کے ساتھ ہی نماز پڑھی جاتی ہے، گو کہ مسافر یا سوار صحت کی حالت میں ہو. ورنہ عمومی طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت کس کو ہے؟ جو باقاعدہ فارمیشنز کے ساتھ نہ پڑھ سکتا ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے ساتھ کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو. لیکن یہاں کوئی بیماری نہیں ہے، صحت کی حالت ہے، لیکن سواری پر ہیں تو obviously آپ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرما دیتے. اس کے بعد نوافل ادا فرماتے رہتے، سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ابتدا کر رہے ہوتے تو اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ کر لیا کرتے تھے. جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہہ دیتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نماز شروع کرتے، پھر اونٹنی کا منہ جس طرف بھی جاتا تھا، یعنی اپنے روٹ پر جاتے ہوئے وہ جس طرف بھی رخ کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوافل کو کنٹینیو کرتے تھے. ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے، البتہ سجدے کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لیے باقاعدہ اپنی سواری کو روکتے اور جس طرح سے رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے ویسے ہی پڑھتے. فرض کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ سواری سے اترتے تھے اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے. تو فرض کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ سواری سے اتریں اور قبلے کا تعین کر کے نماز پڑھیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سفر میں ہوتے ہیں، سفر کافی طویل ہوتا ہے اور آپ کے فرض جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. آپ چاہیں تو پلین میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اب آپ چونکہ مجبور ہیں اس لیے فرض بھی آپ obviously بیٹھ کر ہی اشاروں سے ہی پڑھ سکتے ہیں. ایک دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. آپ ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں، آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں، ایون آپ چاروں نمازوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جمع کرنا علماء کہتے ہیں بہتر ہے، کیونکہ آپ باقاعدہ صحیح طریقے سے فرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر، قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، باقاعدہ ایک فارمیشن کے ساتھ جو نماز پڑھنی ہے اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جمع کر لیا جائے. لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بہت ساری نمازیں فوت ہو جائیں گی، اس صورتحال میں آپ پلین میں ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پلین میں بھی الحمدللہ میپ جو ہے وہ بآسانی آپ کی سیٹ کے سامنے لگے ٹیلی ویژن پر نظر آ رہا ہوتا ہے. اس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ پلین اس وقت کس سمت میں ہے، قبلہ کا رخ بھی پلین میں بتایا جا رہا ہوتا ہے الحمدللہ. تو پاسبل ہو تو قبلے کا تعین کر لیں، اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ پھر جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہاں تم اللہ کو پاؤ گے، کیونکہ ہر سمت جو ہے وہ اللہ کی ہے. اس صورتحال میں آپ مجبور ہوتے ہیں اور آپ کی مجبوری کو اللہ بہت اچھے سے
جانتے ہیں۔ تو قبلے کا تعین بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، فرض نماز کے لیے، نفل نماز کے لیے، سنت نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے۔ لیکن نوافل کے لیے آپشن ملتا ہے، اگر آپ سواری میں ہیں تو آپ قبلے کے تعین کے بغیر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ جب کوئی شرعی عذر یا رخصت ہو تو قبلے کے رخ کے بغیر فرض نماز کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری کی جس میں قبلے کے متعین کرنے کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر، جب تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو تو پہلے اچھی طرح سے مکمل وضو کر لو، پھر قبلے کی جانب رخ کرو، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرو۔ وہی بات کہ قبلے کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ویسے بھی آج اس جدید دور میں الحمدللہ ایسے آلات آ چکے ہیں، ایسے پیمائش کے درست پیمانوں کی بدولت قبلہ معلوم کرنا کوئی مشکل امر نہیں رہا۔ اس لیے اگر آپ کو کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں آپ کو یہ کنفرم نہیں کہ قبلہ کیا ہوگا تو آپ اپنے ساتھ ایسے آلات لے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے ایسی ایپلیکیشنز بھی الحمدللہ آ گئی ہیں کہ جس کو آپ بآسانی اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں اور اس سے کہیں پر بھی جا کر آپ قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ پریشانیاں نہیں رہیں جو پہلے دور میں ہوا کرتی تھی۔ اب جدید دور آ گیا اور بہت ساری اور فیسلٹیز آپ کو دے دی گئی جس کے ذریعے آپ بآسانی قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی ایسے حالات سے آپ گزر رہے ہیں کہ ٹھیک سے زاویہ معلوم نہ ہو سکے تو وہاں رہنے والے مسلمانوں کو صرف اتنا بھی جان لینا کافی ہے کہ مسجد حرام کس طرف ہے۔ اگر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے تو آپ قبلے کا تعین کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر مسجد حرام مغرب کی سمت میں واقع ہے تو مغربی سمت میں شمال اور جنوب کے درمیان کسی بھی رخ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، وہ نماز درست ہوگی۔ پھر یہ کہ اگر کسی نے غلط سمت نماز پڑھ لی ہے باوجود اس کے کہ اس نے پوری کوشش کی قبلے کا رخ معلوم کرنے کی، اور پھر اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے تو غلط سمت میں نماز پڑھ لی، تو اسے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک واقعہ آتا ہے جو دور نبوت میں پیش آیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آسمان پر گہرے بادل چھا گئے تو قبلے کے بارے میں ہمارا اختلاف ہو گیا۔ ہم نے درست سمت معلوم کرنے کی کوشش کی، پھر ہر ایک نے اپنے اجتہاد کے مطابق الگ الگ سمت میں نماز پڑھ کر نشان لگا دیا تاکہ صبح معلوم ہو جائے کہ اس نے نماز قبلہ رخ پڑھی ہے یا نہیں۔ صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہم نے قبلے کی سمت نماز ادا نہیں کی تھی۔ یہ واقعہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا اور فرمایا تمہاری نماز ہو گئی۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری کوشش کے باوجود بھی صحیح قبلے کی سمت معلوم نہ کر پائے اور نماز پڑھ لے تو اسے نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو گے تم اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، یعنی ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہر رخ اللہ کے لیے ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ تو سفر میں قبلے سے متعلق رخصت ملتی ہے اور کس طرح سے آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں اس بارے میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ سفر میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی سواری موو ہونے سے پہلے ہی قبلے کا تعین کر لیں اور پھر آپ اپنی نماز شروع کر دیں۔ پھر بے شک سواری کسی بھی طرف جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر آپ سواری میں بیٹھے ہیں، جب آپ کا دل چاہ رہا ہے نوافل پڑھنے کا، سواری جس بھی رخ ہے آپ اپنی نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ قبلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مغرب اور مشرق کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حکم اہل مدینہ اور ان لوگوں کے لیے ہے جس کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان یعنی شمال یا جنوب والی سمت میں ہے، یعنی شمال یا جنوب کی طرف ہے۔ رہے برے صغیر پاک و ہند کے لوگ یا تمام وہ لوگ جن کا قبلہ مغرب یا مشرق کی طرف ہے تو ان کے لیے
شمال اور جنوب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے. اتنا وسیع قبلہ جو ہے وہ بتایا گیا الحمدللہ. اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ڈرا کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں. اب یہاں پر جو مدینہ کا قبلہ ہے وہ بتایا گیا ہے، تو میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کس طریقے سے قبلے کو وسیع کر دیا گیا ہے. اور بہت سارے لوگ ریجڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ جی تھوڑا سا اگر اینگل فرق آ گیا، بالکل معمولی سا بھی فرق آ گیا، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، آپ نے تو صحیح رخ پر نماز ہی نہیں پڑھی. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مدینہ میں قبلہ کس طرف ہے. نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ. نارتھ یعنی شمال، ایسٹ یعنی مشرق، ویسٹ یعنی مغرب، اور ساؤتھ یعنی جنوب. اب مدینہ میں جو قبلہ ہے وہ ساؤتھ میں ہے، یہاں پر قبلہ ہے. ٹھیک ہے. اب حدیث میں کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے. دیکھیے یہ مشرق اور مغرب کے درمیان والی سمت ہے ساری، لیکن obviously اس میں کہاں تک قبلہ آپ لے جا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے جب آپ اس ڈائیگرام کو ایسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ جو حصہ ہے نا یہ مغرب کا ہے اور یہ حصہ جنوب کا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی جنوب ہے اور یہ کیا ہے مشرق. ٹھیک ہے. اب آپ کو ویسے تو مدینہ جانا ہے تو سیدھا سیدھا آپ نے ساؤتھ کو فالو کرنا ہے، جنوب کو فالو کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس اتنے سارے آپشنز اور بھی ہیں. یہ اس طرف، یہ تھوڑا اس طرف، یعنی بالفرض اگر آپ نے جنوب کو فالو کرتے ہوئے یہاں تھوڑا سا یہ اینگل چینج کر کے یہاں نماز پڑھ لی تو اٹس اوکے فائن. ٹھیک ہے. ویسے آپ نے پوری کوشش کیا کرنی ہے کہ ایگزیکٹ ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے، ایگزیکٹ ڈائریکشن کو، رائٹ. لیکن آپ ایگزیکٹ ڈائریکشن کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتے رہے لیکن تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو گئے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا وسیع قبلہ ہے. اس لیے اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ جو کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان والی تمام سمت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک یہ جنوب پھیل رہا ہے دونوں طرف سے، مغرب اور مشرق میں جہاں تک جنوب پھیل رہا ہے وہ پوری سمت کیا ہے قبلہ ہے. اب چونکہ ہم الحمدللہ کراچی میں رہتے ہیں تو میں کراچی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. کراچی میں قبلہ کس طرف ہے کوئی بتائے گا؟ ویسٹ، مغرب کی طرف. یہ کراچی والوں کے لیے قبلہ ہے، مغرب کی جو سائڈ ہے. ٹھیک ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شمال اور جنوب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے. اب آپ اس ویسٹ میں دیکھیے تو شمال اور جنوب اس کے آس پاس ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اور ڈیوائیڈ کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا شمال، یہ ہو گیا مغرب. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں مغرب کتنا وسیع ہو گیا نا، کتنا وسیع ہو گیا. ویسے وہی والی بات کہ آپ نے ایگزیکٹ ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے، لیکن باوجود کوشش کہ آپ ایگزیکٹ ڈائریکشن کو نہیں ڈھونڈ پائے تو آپ کو بس اتنا پتا چلنا چاہیے کہ مغرب کس طرف ہے، اور اس کے بعد آپ کسی بھی سمت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی نماز درست ہوگی، کیونکہ ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے الحمدللہ. ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن، آپ کو قبلہ 100% کلیئر ہے اور آپ بالکل پرفیکٹ ڈائریکشن پر نماز پڑھیں الحمدللہ. ایک ہوتی ہے استثنائی صورتحال، ایکسیپشنل سچویشن، کہ جس میں آپ تحری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، باوجود تحری اور کوشش کے بھی آپ قبلے کی صحیح جو سمت ہے وہ متعین نہیں کر پاتے، تو اٹس اوکے فائن، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں قبلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب اور مشرق کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے. یہ حکم اہل مدینہ اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان یعنی شمال یا جنوب والی سمت میں ہے. یعنی ان کا قبلہ کس طرف ہے؟ شمال میں ہے یا پھر جنوب میں ہے. رہے بر صغیر پاک و ہند، یہ کون ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے رہنے والے لوگ، یعنی ہماری بات ہو رہی ہے. رہے بر صغیر پاک و ہند کے لوگ یا تمام وہ لوگ جن کا قبلہ مغرب یا مشرق کی طرف ہے تو ان کے لیے شمال اور جنوب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے. ایک وسیع قبلہ آپ کو بتا دیا گیا.
تو اس طریقے کے فتوے بھی نہیں لگانے چاہیے کہ جی آپ نے تو تھوڑا سا کراس ہو کے نماز پڑھ لی، آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. ہم نے آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھ دی کہ اگر کسی نے غلط سمت میں نماز پڑھ لی ہے بائی مسٹیک، کیونکہ شعور کے ساتھ تو کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرتا، تو اس کو بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ لوٹانا چاہتا ہے تو لوٹائے بے شک، لیکن شریعت اس پر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگاتی، اس کی نماز ہو گئی. تو الحمدللہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے. اور اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ غلط سمت میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کی کریکشن کر دیں دوران نماز ہی. بالفرض اگر کسی نے 2 رکعت بھی پڑھ لی ہیں تو وہ باقی کی 2 رکعت صحیح سمت میں پڑھ لے. جو 2 رکعتیں اس نے غلط سمت میں پڑھی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہی نماز کو کنٹینیو رکھے. پھر آپ کا یہ جو سوال کہ کسی کے گھر ہم جاتے ہیں تو ہم قبلے کے بارے میں تھوڑا شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا یہ قبلہ درست ہے یا نہیں، تو آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو آپ اپلیکیشن کھولیں، رائٹ ڈائریکشن معلوم کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کا ایسی جگہوں پر بارہا جانا ہوتا ہے جہاں آپ قبلے کا تعین نہیں کر پاتے تو قبلہ نما اپنے ساتھ بیگ میں رکھیں. باقاعدہ ایک پیمائش کا پیمانہ ہے جس سے آپ ایکوریسی پر قبلہ معلوم کر سکتے ہیں. الحمدللہ کوئی مسئلے والی بات نہیں. اور اگر تھوڑی بہت چینجز ہو بھی گئی ہیں وہاں جا کے نماز پڑھنے میں تو نماز ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ ریجیڈیٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، یہ واضح ہے پوری طرح سے. چلیں ایک اور چیز باقی ہے اس چیپٹر سے. نمازی کی قبلے کی جانب قبر ہونے کی صورت میں لازم ہے کہ وہ وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ بات ہم کچھ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی کو قبلہ فالو کرنے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سامنے ہی قبر ہے تو قبر سے تھوڑا ہٹ کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو. دونوں باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جو بھی ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے جو یہ بورڈ ورک کیا ہے انشاءاللہ اس کے امیجز بھی ہم اپلوڈ کریں گے، اور جو یوٹیوب پر ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس میں بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس ٹائم پر ہم اپنے اس امیج کو بھی لگا دیں تاکہ جو میں بیان کر رہی ہوں، جو میں سمجھا رہی ہوں، وہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے جو یہاں موجود نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی. تو آج ہم نماز نبوی کے اس ٹاپک کو یہیں پر ہی روکیں گے. انشاءاللہ سترے کا بیان اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. اتنا واضح جتنا پڑھا ہے الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.